میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے جمعہ کی نماز کے سلسلے میں کچھ باتوں کو بیان کیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے وتر کی نماز کے سلسلے میں کچھ باتوں کو بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں وتر واجب ہے اگر سہون یعنی بھول کر یا قصدن یعنی جان بوجھ کر نہ پڑھا تو قضا واجب ہے، اور صاحب ترتیب کے لیے اگر یہ یاد ہے کہ نماز وتر نہیں پڑھی ہے اور وقت میں گنجائش بھی ہے تو فجر کی نماز فاسد ہے، یعنی فجر کی نماز نہیں ہوگی۔ وقت میں گنجائش ہے مطلب وقت باقی بھی ہے، تو ایسی صورت میں فجر کی نماز نہیں ہوگی، چاہے شروع سے پہلے یاد ہو یا درمیان میں یاد آئے، یعنی فجر کی نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو یاد ہو یا فجر کی نماز پڑھتے وقت بیچ میں درمیان میں اس کو یاد آئے، دونوں صورتوں میں فجر کی نماز فاسد ہے۔ صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں جس کی 5 یا 5 نمازوں سے کم قضا ہوئی ہوں وہ صاحب ترتیب ہے۔ یعنی اگر 6 نمازیں جس کی قضا ہو گئی کہ چھٹی کا وقت ختم ہو گیا، اب اس پر ترتیب فرض نہیں، اب اگرچہ باوجود وقت کی گنجائش اور باوجود یاد کے وقتی پڑھے گا تو ہو جائے گی، یعنی وقت ہونے کے باوجود بھی اور یاد ہونے کے باوجود بھی اس نے وقتی نماز پڑھی تو اس کی وقتی نماز ہو جائے گی، کیونکہ چھٹی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، یعنی معاف ہو جاتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وتر کی نماز بیٹھ کر یا سواری پر بغیر عذر نہیں ہو سکتی۔ نماز وتر 3 رکعت ہے اور اس میں قاعدہ اولی واجب ہے، اور قاعدہ اولی میں صرف اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، نہ درود پڑھے نہ سلام پھیرے، جیسا کہ مغرب کی نماز میں کرتے ہیں اسی طرح کرے، اور اگر قاعدہ اولی بھول کر کھڑا ہو گیا تو لوٹنے کی اجازت نہیں بلکہ سجدہ سہو کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وتر کی 3 رکعتوں میں مطلقاً قرأت فرض ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یا انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون یا قل ھو اللہ احد پڑھے، یہ بہتر ہے، اور کبھی کبھی اور صورتیں بھی پڑھ لے۔ تیسری رکعت میں قرأت سے فارغ ہو کر رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے، اور جیسے تکبیر تحریمہ میں کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لے اور دعائے قنوت پڑھے، اور دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اور اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں، بہتر وہ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ان کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھیں جب بھی حرج نہیں، اور سب میں زیادہ مشہور یہی والی دعا ہے جسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک والی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ دعائے قنوت آہستہ پڑھیں، امام ہو یا منفرد یا مقتدی، ادا ہو یا قضا، رمضان میں ہو یا اور دنوں میں ہو،
سب میں دعائے قنوت کو آہستہ پڑھا جائے گا۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔